بعده وعلى آله وأصحابه الذين أولوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليكم من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك فأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدقت يا رب العالمين. مقربین محترمین، درس قرآن کے سلسلے میں ربما کا 21واں مہم چل رہا ہے۔ سورت کا نام نحل ہے۔ آیت نمبر 113 تک تفصیل ہو چکی تھی۔ پڑھی جانے والی آیات مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ فَكُلُوا، تو تم کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں روزی روٹی دی، حلال طیبہ، حلال ہو اور پاکیزہ ہو۔ واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو۔ واشکروا نعمت اللہ، نعمت خداوندی کی قدردانی کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص کسی کی عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر سے 15 میں فرمایا انما حرم، بے شک اس نے حرام قرار دیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، وما اہل لغیر اللہ به، اور جس پر تشہیر کی گئی ہو اللہ کے سوا کسی اور جس پر بلند و بالا نام دیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور۔ فمن اضطر، پس جو مجبور ہوا اس حال میں کہ غیر باغ، وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے، غیر باغ سرکشی کرنے والا ہے، مسیاں کرنے والا ہے، ولا عاد حد سے بڑھنے والا نہیں تھا۔ فإن اللہ، بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان۔ آیت نمبر 116۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لما تصف ألسنتكم الكذب، جو تمہاری زبانیں بولتی ہے جھوٹ کو، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر افترا مارو، جھوٹ کا۔ الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کو، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ آیت نمبر 17۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانے، تھوڑے سے مزے کرنے، تھوڑا سا نفع کا وقت نفع اٹھا لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 17۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا،
اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ان پر حرمنا ہم نے حرام کیا تھا، ماں قصصنا جو بیان کیا علیہ کا آپ پر میں قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم ہم نے ان یہودیوں پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن كانوا انفسهم يظلمون مگر یہ یہودی اپنی جانوں پر خود زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ ایت تم ان ربک بے شک پھر تیرا پروردگار للذین ان لوگوں کے ساتھ ہیں عملوا السوء جنہوں نے برے کام کیے، غلط کام ہو گئے، بجہالت نادانی میں، عقل پہ پردہ آ گیا، نفس شیطان نے پھٹا ڈال دیا، جال میں پھنسا دیا، تم بتاؤ پھر سچے دل سے انہوں نے توبہ کی بعد ذالک اس گناہ اور غلط کام کے بعد، وَأَصْبَحُوا اور جو تلافی کرنی تھی اللہ کے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں اس کی تلافی کی، اصلاح کر لی، غلطی کو غلطی نہیں رہنے دیا، اس کو سدھار لیا۔ اتنا ربک من بعدہا جو اس شان سے توبہ کرے گا تو تیرا پروردگار اس کے بعد لغفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو کسی کو ہمارا گناہ دکھاتا بھی نہیں ہے اور اس کو لکھ کے رکھتا بھی نہیں ہے بلکہ مٹا دیتا ہے، رحیم اور بڑا مہربان ہے۔ سچی توبہ کرنے والا جب توبہ کر لے اس کی توبہ کو شرط قبولیت حاصل ہو جائے، اللہ اتنا مہربان ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہے کہ رب عرش کا ان ترجمہ میرے مناسب جو تعلق گزشتہ آیات ہیں، ایک بستی کی مثال ہے جو بڑے امن سے تھی، اطمینان سے تھی، رزق کی فراوانی صبح و شام ان کے پاس ہوتی تھی، کھانا پینا، خوراک، لباس، رہائش، صنعت و حرفت، زراعت، ہر قسم کی فراوانی، بال بچے خوشحال، خود بھی خوش، سب صحت مند۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ مست ہو گئے اور ناشکری کر گئے، اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آیا ناشکروں پر، ناقدری کرنے والوں پر کہ ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا۔ جیسے لباس آدمی کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی بھوک ان کے سر سے لے کے پیر تک ان کو ڈھانپ لی، ان کو بھوک کے اندر پریشان کر دیا، اور خوف اتنا کہ پڑوسیوں سے ڈر لگنے لگا، گھر پہ ڈر لگنے لگا کہ گھر میں کوئی نیند میں مار نہ دے، گلی میں باہر نکلوں کا دروازے پہ کوئی پلر کھڑا نہ ہو تو ان کو ٹارگٹ کر کے چلا جائے، اور میں بائک چلا رہا ہوں، پیدل جا رہا ہوں، پیچھے سے حملہ نہ کر دے، ہر جگہ خوف ہی خوف کا عالم ہے۔ کئی چور مل رہے ہیں، کئی ڈاکو مل رہے ہیں، کئی فراڈی مل رہے ہیں، کئی دھوکے دینے والے مل رہے ہیں، کئی میٹھا میٹھا ڈرس دینے والے، میٹھے زہریلے زہر پہل کے میٹھا ایسے سانپ مل رہے ہیں جو آدمی کو ڈال کر بسا کے بس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی معالم الحکمات کی دروس القرآن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہم جب لوگوں سے تجارت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، خریدتے تھے، بیچتے تھے، معاملات کرتے تھے، تو اگر وہ مسلمان ہوتا تھا تو میں نہیں کرتا تھا، مجھے پتا ہے لَيَرُدَّنَّ إِلَيَّ دِينُهُ اس کا دین مجھے نقصان نہیں پہنچانے دے، اس مسلمان کا دین مجھے دھوکہ نہیں دینے دے گا۔ کیا بھائی بولتے رہو، اس مسلمان کا دین جس سے میں سودا کر رہا ہوں اس کا دین مجھے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا۔ جب وہ دیندار ہوگا تو بے دینی، جب ایماندار ہوگا تو بے ایمانی نہیں کرے گا، جو بھی پسند نہیں کرے گا دھوکہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ یہودی ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، لَيَرُدَّنَّ إِلَيَّ سُلْطَانُهُ تو پھر جو بادشاہ وقت ہوگا میں اس کے سامنے اپیل کروں گا اور اس کے کورٹ میں دعویٰ دائر کروں گا، وہ میرے کیس کو لے گا، سنے گا، اور جب دلائل پہنچ جائیں گے
تو اس کی جو سلطنت اور کرسی ہے وہ بھی امین ہاتھوں میں ہے، تو مجھے وہ بھی نقصان نہیں دینے دے گا، مجھے فائدہ ہی پہنچائے گا۔ اب کیا حال ہے؟ جس کو موقع ملتا ہے وہ چونا لگا لیتا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور بولو بھائی دکھانے کے اور سیمپل جو رکھا ہوتا ہے وہ اچھا اچھا رکھا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کپڑا خریدنے کے لیے گئے تو سارے اچھا برانڈ آؤٹ آف کنٹری جو باہر سے منگوایا اچھا اچھا کپڑا آپ کے سامنے، اور جب لائیں گے تو وہ اندر سے لا رہے ہیں خاص، اگر خاص آپ کو پہنا رہے ہیں آپ تیار ہو جائیے پہننے۔ اسی طرح آپ فروٹ لینے کے لیے جائیں گے تو فروٹ والے آپ کو بہت اچھا اچھا فروٹ دکھائیں گے، لیکن دیکھیے آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کرنٹ لگے گا، آپ کو نہیں اس کو کرنٹ لگے گا، میں خود ڈالوں گا تو 2-3 داغی دانے جگہ پوری کے خالی لازمی ڈالے گا، کیونکہ وہ تو کہیں نہ کہیں کی کھپت کرتی ہے۔ نماز شروع کر دی، پہلی صف میں آ گیا، لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، تسبیح چلا رہا ہے، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھ رہا ہے، عمومی گشتوں میں شریک ہے، اور جناب پائے کے ڈھکنوں سے اوپر ہے، ہر ساتھی کو دعوت دے رہا ہے، لیکن اندر ایک جذبہ بنا ہوا ہے اس میں سے کون سا مالدار ہے جس کو میں تسبیح پھیروں اس کو پھیروں۔ سمجھے بھائی غلط کیوں صحیح کریں؟ جیسے ہی وہ اس کو گھیر لیتا ہے ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑ میں، اس کے بعد گھر اور مسجد تبدیل کر کے چلا جائے گا۔ غلط کیوں نہیں کرتے؟ تو خوراک میں، لباس میں، مکان میں، پڑوس میں، اپنے کلائنٹ میں، ہر جگہ جو بھی ملتا ہے وہ ایک دوسرے کو یہ چاہتا ہے کہ جتنے پیسے سب میرے پاس آ جائیں اور مجھے ہلنا بھی۔ بولو بھائی آج کل کے بچے کیا کہتے ہیں، یوٹیوب سے میں بیٹھ کے ڈالر کماؤں گھر بیٹھے اے سی میں لیٹے لیتے، اسی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا خوف اور ایسا مسلط کیا ہے لوگوں کو ہمارے اوپر کہ وہ کسی طرح ہم پہ ترس کھانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حلال کھاؤ، سورہ بقرہ میں فرمایا یہ خون اتر رہا ہے، کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی، مطلب باتیں کرتے نا نہیں ہماری بات کرتے اور کسی کی سمجھ شاید حالات خراب ہو گئی کہ وہ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کرے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کیا کھاؤ؟ حلال کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دوسرا پارہ ہے سورۃ کا نام بقرہ ہے، اے سارے انسانوں تم لوگ حلال کھاؤ۔ زمین میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے، بہت کچھ ہے، وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ حلال ہے، حرام کو تھوڑا اس سے اپنے آپ کو بتا۔ سورت کا نام تو نون ہے، 18واں پارہ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو عبادت بعد میں کرنا، لقمہ حلال کا استعمال کرنا۔ سبحان اللہ، عبادت کیا کرنا؟ بعد میں، پہلے لقمہ حلال۔ کلوا من الطیبات، طیبات پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، نیکیاں کرو۔ جو آدمی حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے، اس کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کام ہے؟ اس کے دو چیزیں، کیا؟ ایک دین تباہ ہو جاتا ہے، دوسرا پھر وہ تہجد پڑھے، سال میں 3 عمرے کرے، رمضان کا عمرہ کرے، اعتکاف مدینہ منورہ میں کرے، کبھی مسجد مکہ مکرمہ میں، بیت الحرام میں، مسجد حرام میں کرے، لنگر جلائے، خوب لوگوں کو کھلائے اور پوری پوری رات تہجد پڑھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا جاتا ہے مأکلہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام، کھانا اس کا حرام ہے، جو لباس پہنا وہ حرام ہے، جو پیتا ہے وہ حرام کا پیتا ہے۔ اب پوری رات تہجد پڑھتا ہے، فرشتہ تو بھی بتاؤ 1 گھنٹے سے دعا مانگ رہے ہیں، اس کی دعا کیسے پڑھتے؟ تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہے۔ کیا بھائی؟ بولتے رہیں گے تو جانتے رہیں گے،
جیسے آپ طرف ملی کا بکری بولتے رہتے ہیں. تو فرمایا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے اور اس کی دعا بھی قبول ہے. کیونکہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے کچھ نہ. فیوچر کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ایک پل بنا رہا ہے. جیسے جو نوجوان والے بڑے پریشان تھے, ایئر ٹریفک میں سے جانا پڑتا ہے, انہوں نے سوچا کہ اتنے پیسے لوگوں سے لیے, انہوں نے قلندریہ سے کیا کر دیا کہ پیچھے جگہ اس کا نام قلندریہ ہو گیا, وہ بھاگ لیے. تو وہاں سے انہوں نے پل بنا دیا. اب وہ پل سیدھا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اس کا افتتاح بھی ہو گیا. جیسے پل پہ چڑھتے جب اترتے ہیں تو پھر نازک آباد میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو حرام کا کما رہا ہے, کھا رہا ہے, کھلا رہا ہے, یہ پل بنا رہا ہے. یہ پل جو چڑھ گیا اور اس کو جب اترے گا تو سیدھا کہا جائے گا دوزخ, پینارے جہنم. کہا جائے گا, بولو بھائی, پینارے جہنم. جہنم نہیں ہے, جہنم, پینارے جہنم, پینارے جہنم. اللہ سب کی بات ہے. یہ دوزخ کے لیے خوراک تیار کر, ایندھن تیار کر. تو فرمایا رزق حلال استعمال کرو. 3000 کی چارپائی ہے اور ایک 3 لاکھ کا بیڈ ہے, گدا. تو 3 کہاں آئے گی؟ گدے پر. 3000 حلال کے ہیں اور 3 لاکھ حرام کے ہیں. 3 بیوی کہاں آئے گی؟ بولتے رہنا, حلال. ایک آدمی کو سودے میں 5000 روپے مل رہے ہیں حلال کے, دوسرا کہہ رہے ہیں 5 لاکھ دوں گا, تو ادھر آیا. تو کون سے پیسوں میں اس کو اچھی روٹی ملے گی جو ہاضمہ کرے گی, جو ڈاکٹروں, ہسپتالوں اور بیماریوں سے بچائے گا؟ 5000 یا 5 لاکھ؟ لوگ کثرت مانتے ہیں, اللہ پاک چاہتے ہیں میری مخلوق مجھ سے برکت کو تلاش کرے. بہت پیسہ آئے, بہت پیسہ. بہت پیسہ جب حرام کا آئے گا تو مسائل آئے گا. ہمارے استاد شہید اسلام کئی کتابوں کے مصنف, اساتذہ, اساتذہ مولانا محمد یوسف الدیان شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں مسائل بڑھاؤ. میں نے کہا کہ اس کے پیچھے مسائل کا پہاڑ ہے. وہ پہاڑ کسی کو نظر نہیں آتا تھا, مسائل بڑھاتے ہیں. تو حلال کھاؤ, حلال کھلاؤ. تو 2 چیزیں, ایک حلال اور ایک طیب. اب اس کی تفصیل پیش کر رہا ہوں. حلال کا مطلب ہے ایک آدمی بکری لے آیا, ذبح کر رہا ہے. مجھے پوچھا بکرا تو بالکل یہ پٹ لگ رہی ہے مجھے, جو بجائی میں نہ آئے وہ کیا بولتے ہیں؟ پٹ بکری کہتے ہیں. اس کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے. یہ کہاں سے ملا؟ وہ کہیں سے نہیں, وہ پڑوسی کہیں چلا گیا تھا, میں کھول کے لے آیا. تو یہ حلال ہے یا حرام؟ پورا قرآن بھی جو پڑھ کے رب کر کے بسم اللہ اللہ اکبر سارے تالیوں کو کھڑا کر کے ذبح کرے گا, حلال ہو جائے گا. کیوں؟ بکری کس کی ہے؟ چوری کی ہے. طیب کا مطلب یہ ہے وہ نجاست جو ظاہری باطنی نجاست, ظاہری نجاست. کوئی پھل آپ لائے, 200-250 روپے کا آج کل چوسا پلایا آپ لے آئے, آپ نے دیکھا ہے کہ گل گیا, سڑ گیا, کہ میں کھاؤں گا, پیسوں سے لایا ہوں. اب یہ جو چیز گل گئی, سڑ گئی, کیا آپ نے کوئی اچھی کڑھائی لی بکرے کی بہت مہنگی, اور وہ باہر رکھتی ہے, لائٹ چلی گئی, جدھر چلی جاتی ہے, اور پھر اس میں خراب ہو گئی. آپ نے کہا میں تو خراب, اس میں اسمیل آ رہی ہے, بدبو آ رہی ہے. اس کا کھانا, اس کا پینا مکروہ تحریم. کیا جو چیز خراب ہو جائے اس کو کھانا, لوگ کسی اور کو کھلانا بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی, حرام ہے, منع ہے. کیونکہ یہ مضر ہے صحت کے لیے. خبردار, تمباکو نوشی مضر صحت ہے. کیا مطلب؟ یہ سٹے لگانا جو ٹینشن میں آدمی ایک کے بعد ایک لگاتا ہے, اس سے کیا صحت اچھی ہوتی ہے؟ ٹینشن خراب ہوتا ہے, ریلیکس ہو جائے گا, کوئی ریلیف ملے گا, نہیں بربادی آئے. آپ اکیلوں پر بنا ہو جاتے بیٹھے بیٹھے رہتے. تو پاکیزہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے, طیب چیزیں استعمال کرنی چاہیے, بدبودار سڑی ہوئی چیز استعمال نہیں کرے. واشکروا نعمت اللہ, اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی رب کی خالص عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر ادا. شکر یہ ہے
کہ حلال کمایا، اب اس کو حلال میں لگایا، کمایا تو حلال کا، تو ایک ایونٹ کر لیا، اس میں ڈانسروں کو بلا لیا، ذرا شادی ہے تو وہ جن سے سالس کو بلا لیا، چل پروگرام ہے، پیسے آئے، پیسے تو حلال کے تھے لیکن لگ کہاں رہے ہیں، بولو بھائی حرام کے۔ تو نعمت کی قدر یہ کہ کمانا بھی حلال ہے اور لگانا بھی حلال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کمانے میں بھی اللہ رسول کے پابند ہے، ہمیں فری ہینڈ نہیں دی ہے جی لائف، بندہ بن جائے گا نالائق۔ تو کمانے میں بھی وہ پابند ہے اور خرچ کرنے میں بھی کیا ہے؟ پابند ہے۔ اگلی آیت 115 ہے سورۃ النحل کی، اللہ نے 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ، تو پھر مردار حرام۔ مردار اس کو کہتے ہیں جو خود بخود مر جائے، جیسے بیل ہے، بچڑا ہے، تو خود بخود مر گیا۔ ایسے کیس آئے کہ بھائی بقرہ عید کی بات عرض کر رہا ہوں، اسی 2024 کی پچھلا مہینہ گزرا، اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس میں گائے لایا بیچارہ، وہ مر گئی، اور کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ بھی ہمیں 12,000 دیں، تو مردار ہو گئی، اس کا 12,000 کا دے کر چلا لے، انہوں نے سب کچھ دیا۔ یہ حلال کیا حرام کیا؟ حرام کیا۔ تو جو اپنی موت مر جائے وہ کیا ہے؟ مردار ہے، وہ کیا ہے؟ اسی طرح اس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، سورہ انعام، یعنی پہلے پارے میں، چھٹے پارے میں، 7ویں اور 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو تفصیل سے کھولا ہے، بیان کیا ہے کہ مردار کیا ہے؟ گلا گھٹ کے مر جائے، بے شک وہ بکری ہو، وہ کیا ہے؟ بولتے رہنا حرام ہے، مردار ہے۔ چوٹ لگنے سے جو مر جائے، بکرا ہو، بکری ہو، مرغی ہو، مر گئی، اب کیا ہے؟ مردار ہے، حرام۔ اسی طریقے سے اوپر سے گر گئی، اونچائی سے نیچے گر گئی، اور وہ مرغی، بکری، بکرا، گائے، بیل، اونٹ وہ مر گیا، تو اب اس کے اوپر چھری پھیر کے اس کو حلال کرنا جائز؟ بولو بھائی نہیں، یہ مردار کی بات ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو سکھ ہوتے ہیں یہ جھٹکا دیتے ہیں، جس سے مسلمان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، کیوں گردن اس کی مروڑ کے جس کو جھٹکا کہتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں، تو یہ گوشت مسلمان کے لیے کیا ہے؟ مردار ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ میتۃ کی تفسیر ہو رہی، میتۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ مردار۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی طریقے سے انگریز کیا کرتے ہیں؟ وہ جانور کی پیشانی میں گولی مار کے اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے بھائی؟ مردار ہے۔ کیا ہے؟ بولا بھی مسلمان اس کو نہیں کھا سکتے، یا مشینوں میں ڈال ڈال کے اسے ذبح کرتے ہیں، بہت سارے طریقے۔ تو اسلامی طریقے سے ہٹ کر جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو جانور مردار ہو جائے گا۔ جانور کیا ہو جائے گا؟ مردار۔ علیکم المیتۃ، زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے؟ بہت بھوک لگی، اب اونٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر ہڈی نکلی ہوتی ہے، اس کو کوہان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کوہان کر، تو یوں ہی ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں، اس کوہان کو اوپر سے کاٹ کے کھا لیتے تھے۔ اونٹ کا کیا ہوا؟ بولو نا، اس کا زخم خود بخود ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ کیا مر نہیں جاتا تھا۔ ایسے دمبا ہوتا ہے، دمبی، تو اس کی چکتی ہوتی ہے، پیچھے گول سی چکتی بنی ہوتی ہے، اس کی حالت میں اس کی چکتی کو کاٹ کے کھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رہا، آپ نے فرمایا ما امینا من الحی فہو میت، بخاری مسلم کی روایت ہے، زندہ جانور کا کوئی اس کاٹ کے پکا کے کھانا یہ مردار ہے۔ کیا ہے؟ مردار۔ تو مردار کی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت نے مردار کو حرام قرار دیا، ہمارے لیے مردار۔ والدم، اسی طریقے سے خون یہ حرام۔ خون کیا ہے؟ آپ اور میں جب جانور ذبح کرتے ہیں، ابھی تو ذبح کیے سب نے، تو جو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کرتے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو قرآن و سنت کی زبان میں دم مسفوح، کیا ہے؟ دم مسفوح کیا کہتے ہیں؟ یہ پا واو کے بعد الوے والی، الوہ تو سمجھتے ہیں نا،
مسبوع بہنے والا خون، کون سا خون؟ بہنے والا خون، یہ بھی حرام۔ تو چونکہ زمانے جاہلیت میں اس کو کھایا جاتا تھا، اس کو پیا جاتا تھا، اس کو استعمال کرتے تھے، اب یہ جو خون ہے یہ گندی چیز ہے، اور جو خون کو استعمال کرتا ہے تو وہ گندے زہریلے اور بیماری والے اثرات اس کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اخلاق رذیلہ ہو جاتے ہیں، اس کی فطرت خراب ہو جاتی ہے، پلید ہو جاتی ہے۔ اور پھر آدمی ذرا غور کرے تو درندے خون پیتے ہیں، جیسے چیتا آپ نے سنا ہوگا، بھیڑیا سنا ہوگا، شیر سنا ہوگا، وہ کیا پیتا ہے؟ خون پیتا ہے۔ تو جو لوگ خون پیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جانور وہ بوتل میں بھری رکھیں گے، تو آدمی کے اندر جانور پنا پیدا نہیں ہوتا، درندگی کوئی پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے خون کو بھی کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا۔ اسی طرح میرے آپ کے جسم سے خون نکلتا ہے، فوراً کر دو، غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، کرتے نہیں کرتے، یہ خون بھی حرام ہے، یہ خون بھی کیا ہے؟ حرام۔ اسی طریقے سے تفسیر میں لکھا ہے کہ بلا ضرورت کسی کو خون دینا، کسی سے خون لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ خون تو خون ہے۔ اب انہوں نے سبق پڑھا لیا، میں خون کی بوتلیں دو اور خون دو اور خون دو، اب سب خون دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اور جناب اس سے ایویڈنس میں جمع ہو رہا ہے ہزاروں کے حساب سے، پتہ نہیں چڑھاتے بھی نہیں چڑھاتے، تو جلدی سے لے کر جلدی سے لے کر اتنا پوری شرائط کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں کہ بچہ آپ کی بچی گرم اور ایکسپائر ہو جائے، بچہ کی طرح سے کام ہوتا ہے، مدرسے میں آ جاتے ہیں کہ جلدی لاؤ بچوں کو۔ بلا ضرورت شدیدہ، کیا کر رہا ہوں؟ بلا ضرورت شدیدہ آپ کسی کا خون استعمال نہیں کر سکتے۔ چلو انجوائے کریے، خون کی بوتل چڑھا دیے کہ وہ بھی خون ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور تیسری چیز فرمائی خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے حرام کرا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، عالم گزرے، پوری زندگی انہوں نے دین کو پھیلایا، بڑی قربانی کی تاریخ کی۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خنزیر میں دو قباحتیں ہیں جو کسی بھی جانور میں۔ ایک قباحت اس میں یہ ہے کہ اس کی کھال میں، بال میں، ہڈی میں، گوشت میں، سر سے لے کے پیر میں، ہر جگہ اس کے اندر نجاست نس نس میں بھری۔ ایک بات ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کرے گا، جیسے بہت ساری دنیا کے لوگ خنزیر بکرا سمجھ کے کھاتے ہیں، تو ان کے اندر خنزیر کی یہ گندگی لازمی پہنچے گی، اور لوگ اس کا روز بروز مشاہدہ بولتے رہنا بھائی کرتے ہیں۔ دوسری بات مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مادہ پہ کئی نر چپتی کرتے ہیں تو گھنٹوں کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں نصرانیوں میں بہت زیادہ ہیں، جس کو عیسائی کہتے ہیں، وہ اس کو بکرا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ تو خنزیر ایک ایسی چیز ہے جس کو فقہ کی ہر کتاب میں لکھا ہے، نام بھی عرض کر دیتا ہوں، میں نام ہے کتاب ہے نور الانزا فقہ کی کتاب اولا میں پڑھاتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی کرتے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی طرح پڑھاتے ہیں مالا خدا میں، کیا نام ہے بھائی؟ مالا خدا میں۔ آج کل تعلیم پڑھائی جاتی ہے، اسی طرح قبولی پڑھائی جاتی ہے، کنز دقائق پڑھائی جاتی ہے، شرح دقائق پڑھائی جاتی ہے، اور ہدایت کئی جلدوں میں 4 جلدوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ درس نظامی کی کتابیں ہیں، اس پہ لکھا ہے کل احابن توبیدہ فقط طہورا الا جلد الخنزیر، ہر کھال پاک ہو جاتی ہے لیکن خنزیر کی سر بنے اس کی کھال کیا بھائی؟ پاک ہے۔ تو خنزیر اس لیے خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے تاکہ انسان جانور سے بدتر نہ ہو۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ جانور جس پر
نام بلند کیا گیا، جس کو استحان پر ذبح کیا گیا، کسی مزار پر، کسی بابے کی قبر پر جا کر ذبح کیا گیا، فلاں سدھو کے نام کی گائے ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا ہے، علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ یہ بچڑا ہے، یا شاہ عبداللہ غازی کے نام پہ یہ اونٹ ہے، تو جہاں نامزد کرنا، کیا کرنا؟ نامزد کرنا، کہتے بس قاتل کو نامزد کر، میں نے پکڑ لیا، نامزد کر دیا تو وہ بھی ایسا ہی حرام ہے جیسے علیکم المیتۃ، میتۃ کیا کرنا؟ مردار، کیا میرے دوستو؟ جیسے مردار حرام ہے یہ بھی حرام، بے شک اس کے اوپر آدمی بھی قرآن شریف پڑھے ہوگا، کوئی سورہ بقرہ بھی پڑھ لے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی بھی کا نام لیا جائے، فرشتے کا، نبی کا، جن کا، ولی کا، نیک آدمی کا، مرد کا، عورت کا، بچہ، بوڑھا، جوان، کسی کا بھی نام لیا اللہ کے سوا، جناب وہ کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مردار۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر تشریف کی گئی ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کا، تو وہ چیز بھی حرام ہے۔ صرف یہ جانور کی یا ذبح کرنے کی بات نہیں، اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی عقیدے میں پلیدی رکھتا ہے، یعنی ناپاک اس کا عقیدہ، مثلا قادیانی آیا اور اس نے بکرا ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، تو بکرا کیا ہوا؟ مردار۔ کیا ہے؟ یہ شیعہ رافضی آیا، اس نے ذبح کیا، اللہ کا نام لیا، تو کیا ہے؟ وہ مردار ہے۔ کیا ہے؟ آغا خانی ہے، بہائی ہے، مشرک ہے، کوئی بھی، ایک تو یہ مردار ہے، دوسرا وہ جو ہے مسلمان، بکرا بھی حلال کا ہے لیکن یا شیخ عبد القادر جیلانی کر کے ذبح کرتا ہے، یا علی مدد کر کے ذبح کرتا ہے، یا علی حجویری کر کے ذبح کرتا ہے، وہ بھی میرے دوستوں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح موسم آ رہا ہے سبیلوں کا، شربتوں کا، کھلانے کا، تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ امام حسین کے نام پر کی جاتی ہے، تو یہ حلال ہوگی یا مردار ہوگی؟ آواز نہیں آ رہی، مردار، یہ بھی حلال، کیونکہ یہ سب امام حسین کے نام پر ہے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین نام پر، لیکن ان کو امام بنانا، ان کے نزدیک امامت کا درجہ نبوت سے بڑا ہے، تو نعوذ باللہ، یعنی 12 امام جو ہے وہ نعوذ باللہ 1,34,000 پیغمبروں سے بڑے ہیں، تو نعوذ باللہ نقل امام جعفر صادق کے، امام باقر کے، جتنے امام، ان سب کے بارے میں کہی ہے، بلکہ لکھنی اپنی کتابوں میں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ بھیجتے تھے کہ جاؤ قرآن لے کے حضرت علی کے پاس جاؤ، وہ غلطی سے حضور کے پاس جاتے، وہ نعوذ باللہ کی کتاب میں اب اس کے دن آ رہے سارے سنی کالے کپڑے پہن کے، تو کون کون اپنے جاننے والوں، چاہنے والوں، رابطہ کرنے والوں، کیترک والوں کو منع کرے گا؟ ہم تو مسل لوگ ہیں، ہمارا بھی کام ہے، بڑا برا کراؤ تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ کون نیت کرتا ہے؟ بولے انشاءاللہ، ہمارا کام تو پہلے امام صاحب معذور دعوانا نہیں کہتے تھے، وما علینا الا البلاغ المبین، کیا مطلب ہے؟ میں نے گھنٹہ تقریر کی، میرا کام پہنچانا، کیا ہے؟ رسی سے باندھ کے کوئی آدمی نہیں کہتا چلو میں نماز کا ٹائم ہے، آپ جنازہ بھی تک شام آ جاؤ مسجد میں، بڑے پلیت ہیں، مطلب نماز کی مطلب پلیت کہتے نہیں کہتے، چھینٹے آ رہے، سب تو چھینٹے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ ایسے پیمس سے کہ وہ تو کبھی دھل نہیں سکتے، وہ صابن سڑک نہیں پہنچ سکتا، نہ ایکسل نہ کچھ اور، اس لیے بھی وہ چاہ رہے اللہ سب کو پہنچ کے پتا ہے۔ تو وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی مٹھائی ہوگی، پانی ہوگا،
سبیل کا پانی، سبیل کی شربت ہوگی، اب یہ کتاب بہت زیادہ غصے میں آگے معاملہ خراب ہو جائے سوچتے تھے امام صاحب نے کہا تو اچھی چیزیں آتی ہیں لیکن ایسی چیزیں فوراً کیچ کرتے ہیں آپ کی بات انہیں اور بھی تو بہت کچھ کہا تھا وہ مردار ہے، کیا ہے مردار فمن اضطر غیر باغ، یہ اچھی مسئلہ یہاں ہے، جو آدمی مجبور ہوا مطلب اب مر جائے گا، اس کے پاس یہی مردار پڑا ہوا ہے، خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ کھا سکتا ہے، پاؤ کی ضرورت ہے تو پاؤ کھائے گا آدھا کلو، بولو بھائی نہیں کھاتا، 3 لقموں سے اگر اس کی زندگی بچتی ہے تو اس کو 3 لقمے کھانے چاہیے۔ ایک کہتا ہے نہیں میں بہت سوچتی ہوں میں مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا، وہ گناہگار ہے، کیا ہے؟ تو دین طبیعت میں چلنے کا نام نہیں ہے، شریعت میں چلنے کا نام۔ کئی لوگ طبیعت میں چلتے چلے تو شریعت میں چل رہا ہے، پھر ہمارا مسئلہ نکال کے دکھاؤ امام صاحب، شریعت ہے طبیعت ہے، آواز کیا طبیعت ہے، طبیعت میں نہیں چلنا، کس میں چلنا ہے؟ اب یہ بتایا مر رہا ہے تو اس کو مرنا نہیں چاہیے، اس کو 2-3 لقمے حرام کے کھا کے اپنی کمر اپنی جان خالی جگہ پھول کی بچا لینی چاہیے۔ دیکھو آپ ایسی بات، جو آدمی کسی غلط کام میں اور وہ مر رہا ہو تو اس کے لیے یہ چیز کھانا جائز نہیں ہے، کتنی ایسی بات ہے۔ جو آدمی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے کرتے مطلب سمجھ رہا ہے پی رہا ہے، اب تو کتنی بھی نہیں ملتی پیمانے میں، جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں، پینے پلانے میں لگا ہے، بالکل پاگل ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا، اب اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اس کے لیے کھانا جائز، کیونکہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی نافرمانی۔ ایک اور مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جا رہا ہے، مطلب یہاں سے وہ جا رہا ہے اندرون سندھ جا رہا ہے، میرے لگو آئے میلو راجا چتو تماشا بہو کو پچھتو میں کہتے ہیں سیدھی مطلب میلو لگو آئے میلہ ہے، تو وہ میلے میں بہت ساری چینا جھپٹی ہوگی، کئی اچھے اچھے موبائل، بہت سارا مال مل جائے گا، کئی مسافر ہوتے ہیں وہ لال شہباز قلندر کے پاس آتے ہیں سارا سامان لے کر بیٹھے میں بابا لے جائے گا۔ اور اسی طرح جو شیخ عبد القادر کی بات میں بات ہوتی ہے اور بات یاد ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بکرا ذبح کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کیوں کیا کا ثواب کے لیے کیا؟ نہیں، وہ اس سے پوچھا، اس نے کہا اگر ہم نہیں کریں گے تو بابا جی ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو یہ بھی مردار ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بولو بھائی مردار ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو سفر کرے اللہ کی نافرمانی کے لیے اب وہ قصر نہیں کر سکتا، وہ قصر کیا ہے؟ ظہر اصل 4 کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں، جب خود آپ امام پاک ہوتے ہیں یا انفرادی پڑھتے ہیں تو کسی مقیم کے پیچھے تو آپ کو نہیں پڑھتے، تو وہ قصر نہیں کر سکتا، تو کیا نہیں کر سکتا؟ اور وہ اگر رمضان میں یہ سفر کر رہا ہے تو وہ افطار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کس نے فرمایا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ حکم سب کے لیے دیا ہے تو ہم یہ پابندی میرے دوستوں نہیں لگا سکتے، وہ قصر بھی کرے گا، اور اگر شدید گرمی ہے اور سفر ہے تو مسافر کو اختیار ہے کہ افطار کرے، افطار کا مطلب روزہ نہ رکھے، بعد میں کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَلَا عَادٍ، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ گھڑی بتا رہی ہے کہ 10:15، بولو بھائی ہو گئے، ہم خالی جگہ کر رہے تھے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا کھائے، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کو درجت بنا سے فائدہ ہوگا، آواز بنا میرے دوستوں خود بیٹھنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، دوسروں کو بٹھانا چاہیے۔ اتنے لوگ ان مسائل سے دور ہے کہ نہیں، منبی سے مبتلا ہے بیچارے، ابھی کتنا محرم نہیں ہوگا، جس سے ہو ہی سکتے ہیں، تو کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کے درس کو بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آواز جو کہتے ہیں جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ ایک آدمی بالا کھانا سے باہر سے اوپر سے آیا
آواز لگا رہا جاگتے رہنا جاگتے رہنا، پھر ہمارا کام ہے کہ تو جاگتے رہنا، آپ کو کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اپنے آپ کو کریں، تو جو لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ کو کون دست بٹھائے گا؟ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ۔ اور میرے دوستوں میں دنیا میں بھی عرض کیا تھا، ابھی بھی عرض کرتا ہوں کہ 3 چھٹیاں آ رہی ہیں، پیر منگل کو یا منگل کو، یہ 3 چھٹیاں ہیں، سب روڈ کو بند ہے، پریکٹیکل لگے ہیں، سب کچھ بند ہے، تو کتنا اچھا موقع ہے کہ دیہاتوں میں اب چلے جائیں، یہاں ماشاء اللہ جماعت آئی ہے نوجوان کی، اب 3 دن لگا، ہر مشکل کا ایک بھی حل پرائیویٹ نہیں پہنچا رہے، لیکن پرائیویٹ والے مشن تک پہنچا رہے، سیوتا لگا۔ کئی لوگ ماشاءاللہ دین کو سن لیں گے، آپ کو کتنا کچھ چیز سیکھا ہوگا، آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ، تو مسجد سے بھی جماعت بنے گی، نہیں سمجھ آئے تو آئسہ مسجد کوئی مدنی مسجد ہو جائے، مدنی مسجد ہزاروں جماعتیں محرم میں نکلتی ہے، ہر محرم میں، اور اس دفعہ بھی پیر منگل کو بولو انشاءاللہ، کچھ شادی تو اتوار کو ہی نکل رہے ہیں، مردوں کی نکلتی ہے، مستورات کی بھی نکلتی ہے، تو کون نیت کرتا ہے؟ میں تو سیکھ رہا ہوں آپ سے لوگ ہلکی آواز ہے، وہ ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے بجائے تبلیغ میں وقت لگا لگاؤ گے انشاءاللہ، اللہ بہت ہدایت کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اے اللہ جتنے عزائم ہیں، جتنے ارادے ہیں، اے اللہ کے سر پہ قبول عطا فرما، اے اللہ ان کو نیکی خزانوں سے قبول عطا فرما، آپ کے راستے میں اللہ ہمیں وقت لگانا آسان فرما، اللہ جتنی جماعتیں نکلنے کا ارادہ ہے اس سے ڈبل لوگوں کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے ہدایت تامہ اور عامہ کو عام فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔